شکر کرنے والے ہیں۔ یہ آیت تقریباً غزوہ احد، جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے۔ ابن قمی کافر تھا، مسلمانوں کے اندر تھوڑی سی بد نظمی ہوئی، ابتدائی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اگرچہ وہ شکست بعد میں فتح سے تبدیل ہوئی، لیکن کافی سارے صحابہ کرام اس میں شہید ہو چکے تھے۔ تھوڑی سی نظم کی کمی رہ گئی، اور ساتھی جنہیں درے پر مقرر کر دیا گیا تھا وہ نیچے اتر آئے، انہوں نے سمجھا کہ اب ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا نقصان ہوا۔ اسی دوران کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو زخمی کیا، پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت شہید ہوا، اور رخسار مبارک بھی زخمی ہوئی، خون نہیں بند ہو رہا تھا۔ کافی محنت کے بعد، ایک تو جنگ کا ماحول تھا، سما جو ہے وہ جنگ کا بنا ہوا تھا، اب اسی دوران مرہم پٹی کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن بڑی مشکل سے اس خون کو بند کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گرے، اور کفار نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت انس ابن نضر، حضرت انس ابن مالک کے ماموں تھے، انہیں جب یہ اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، تو انہوں نے صحابہ کرام کو للکارا اور کہا کہ اب زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان دے چکے تو ہمیں پھر اپنی جان کو زندہ سلامت رکھنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، آؤ اور اپنی جان دے دو، جیسے بھی بن پڑے ہم اپنی جان دے دیں گے، لیکن اب زندہ رہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہی ہیں، ان کا کام تو رسالت والا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا کر اپنی ذمہ داری پوری کرنا ان کا کام، بس۔ اگر یہ دنیا سے چلے جائیں یا اگر ان کو قتل کر دیا جائے تو تم پھر جاؤ گے دین سے۔ یہ پہلی خبر دی گئی تھی صحابہ کرام کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی ہے، ہوگی۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ ہماری زندگی میں تو حضور اس دنیا سے نہیں جائیں گے، حضور ہمارا جنازہ پڑھائیں گے، ہم تو حضور کی وفات کو نہیں دیکھیں گے، ہم تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وفات ہوئی تو ہوگی۔ سب صحابہ کرام کا ذہن یہ تھا، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ حضور ہماری موجودگی میں اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ پہلی خبر دی گئی تھی، اور دوسری خبر اس وقت دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، اور یہ ذہن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قومے کی حالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اٹھیں گے اور ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائیں گے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے تھوڑا باہر ان کا گھر تھا، آئے، سنہ کے مقام پر ان کا گھر تھا، وہاں سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر ہٹائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتوں کا ذائقہ نہیں چکھائیں گے، ایک تو موت ہو چکی، دوسری موت نہیں، یعنی آپ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، جیسا کہ آپ سمجھتے تھے صحابہ کرام کہ آپ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتیں نہیں چکھائیں گے، موت ایک آپ کی ایک ہے اور وہ ہو چکی ہے۔ اور پھر اعلان کیا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کے لیے کرتا تھا، تو اس کو خبر یہ دی جا رہی ہے کہ اللہ زندہ ہیں اور اللہ ہمیشہ رہیں گے، اس کی عبادت کا راستہ بند نہیں ہونا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جو محمد اور احمد ہے، یہ نام عرب میں کہیں نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تشریف آوری سے کچھ سال قبل قریشیوں کا ایک قافلہ شام کی طرف گیا تھا، تو شام کے ایک راہب نے ان سے ملاقات کی تھی اور ان کو پتہ لگا کہ یہ عرب کے لوگ ہیں، تو آ کر ملا تھا اور کہا تھا کہ آخر الزماں پیغمبر تمہارے علاقے میں سے ظاہر ہوگا اور اس کے ظہور کا زمانہ قریب ہو رہا ہے۔ اب نشانیاں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ اس کے رسالت کا دور قریب آنے والا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اگر عرب میں سے کوئی پیغمبر آنا ہے تو اس کا نام کیا ہوگا؟ تو اس راہب نے بتایا تھا کہ اس کا نام ہوگا محمد۔ تو یہ لوگ جب واپس آئے تو بہت ساروں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے تھے، اس امید پر کہ شاید ہمارے بچے کو نبوت اور رسالت مل جائے۔ لوگوں کو تلاش تھی، طلب تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں تو عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا گرامی ہیں، انہوں نے نام رکھا ہے محمد۔ اور حضرات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ تم بچے کا نام محمد رکھو۔ اور یہ نام آیا کہاں سے ہے، کیسے؟ میں صرف اس کی آپ کے حضرات کے سامنے 2-4 باتیں سناؤں گا۔ جو بڑے بڑے عاشقان بنے پھرتے ہیں نا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ محمد کا نام کا مطلب کیا ہے۔ ان کو محمد شخصیت کا تو پتہ نہیں ہے، نام کی بھی حقیقت ان کو معلوم نہیں ہے کہ نام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب حضرات جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کے پہلے الفاظ کون سے ہیں؟ الحمد، حمد کا لفظ ہے۔ جنت میں جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے سارے کے سارے، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یہ ان کا آخری جملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور ایک مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذات جس کے اندر جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں، آئیں گے، ان سب کے کمالات، ان سب کے خصوصیات سے اعلیٰ درجے کے کمالات اور خصوصیات اس ذات میں ہوں، اسے کہتے ہیں محمد۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، ان سب کے اندر جتنی اچھی اوصاف تھیں، جتنے اچھے اخلاق تھے، جتنی عمدہ خصلتیں تھیں، وہ سب کی سب ہمارے آقا سرور دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں دی ہوئی تھیں۔ انسان کی زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ ایک ہے اصلاح نفس، دوسرا ہے تدبیر منزل، اور تیسرا ہے سیاست مدنیہ۔ ہم نے یہ چیز سنی بھی نہیں ہوں گے نا۔ اصلاح نفس، اپنی ذات کی اصلاح، بدلہ کبھی نہیں لیا اپنی ذات کا، اپنی ذات کو تکلیفیں جتنی ملی ذات کے حساب سے کبھی بدلہ نہیں لیا، اپنے ذاتی غرض کے لیے کسی کو نہیں ستایا، کسی سے ادھار قرض لے کر نہیں کھایا، کسی کا حق نہیں دبایا، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اپنی ذات کے اعتبار سے دوسروں کو نفع پہنچاتے رہے، اسے کہتے ہیں اصلاح نفس۔ اس کے بعد آگے کا معاملہ آتا ہے تدبیر منزل۔ ایک اچھے انسان کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ وہ ایک اچھا خاندان چلاتا ہو، اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، اس کا قبیلہ ہو، ان سب کے ساتھ اس کے تعلقات استوار ہوں، کسی کے ساتھ دشمنی، کسی کا حق تلفی یا کسی بھی اپنے خاندان یا اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ دشمنی نہ ہو۔ اس کی مثال اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دشمنوں کو معاف کر دینا، جنہوں نے اپنی ذات کو نقصان پہنچایا ان کو معاف کر دیا۔ اپنے گھر کو کیسے چلایا؟ 11 بیویاں تھیں، کیسے گھر کو چلایا، گھر کا نظام کیسے سمجھایا،
اس کی مثال نہیں ملتی، کسی دوسرے شخص کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 10 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا خادم تھا، مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی حضور نے مجھے یہ فرمایا ہو کہ یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں کہا، کبھی کوئی جھڑکا نہیں۔ تیسری نمبر کی چیز ہے سیاست مدنیہ، لوگوں کی ملکی طور پر رہنمائی اور رہبری کرنا، اسے سیاست مدنیہ کہتے ہیں۔ یہ بھی دین کا جز ہے بھائی۔ ہم لوگ تو سیاست کا نام سن کر ہم لوگ تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے سیاست گٹر کو سمجھا ہوا ہے نا، اس لیے سیاست سے ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ نہیں جی، سیاست مدنیہ ہمارے دین کا اصول ہے۔ آپ اپنے دین کو نافذ ہی نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس طاقت نہ ہو تو، اس کے راستے میں ہزاروں رکاوٹیں آئیں گی۔ قوت کے بغیر آپ اپنے دین کو کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ دین نافذ ہونا بھی تو ضروری ہے نا، صرف میری ذات میں نہیں، پورے معاشرے میں دین کیسے نافذ ہوگا؟ اس کے لیے تو مجھے محنت کرنا پڑے گی، قوت حاصل کرنا پڑے گی نا، قوت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو سیاست مدنیہ، ایک شہر، کئی شہر، ایک ملک، کئی ملک چلانے کی صلاحیت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانہ چلایا، جو اپنے شاگردوں کو سکھا کر گئے، شاگردوں نے جو نظام چلایا، اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی دنیا میں۔ آپ کے شاگردوں نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی تو آپ ہی کا فیض ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی محمد کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمام کمال کی تمام صفتیں جس ذات کے اندر ہوں، اس ذات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔